انٹرپول نے تیفی بٹ کے بھتیجے بلاول کو گرفتار کر لیا ہے۔ انٹرپول نے گرفتار نہیں کیا، پھر کس نے کیا؟ بلاول پہ یہ الزام تھا۔ احسن شاہ کو جب گرفتار کیا تو اس کے انکشاف کے بعد 4 نام شامل کیے گئے۔ اس ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کا فائدہ صرف یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ، انٹرپول سے ان کے لیے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ 4-5 ویلاگرز یہ دعوے کر رہے تھے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، پیش ہو جائیں گے، صلح ہو جائے گی۔ احسن شاہ نے 7-8 ملاقاتیں کی بالاج کے قتل سے پہلے تیفی بٹ سے۔ احسن شاہ کے مخبری پہ 4 بار اٹیمپٹ کی گئی بالاج کو قتل کرنے کی۔ تیفی بٹ صاحب نے انکار کر دیا تھا جب ہماری بات ہوئی تھی اس سے، تو انہوں نے کہا تھا میری کوئی احسن سے ملاقات ہے، کوئی دکھا دے۔ امیر بلاج کے قتل کا کیس ہے، بلاول پر اگر کلوز ہو جاتا ہے، امیر مصعب، امیر فتح کیا مان جائیں گے؟ امیر مصعب سے بہت ڈیٹیل گفتگو اس پہ ہوئی۔ پہلی بات تو اس نے کہی کہ انکل میں یا میرا بھائی گینگسٹر نہیں ہے۔ صلح کیوں نہیں کر رہا؟ صلح نہ کرنے کے پیچھے بھی وہی باتیں۔ کیا کبھی تیفی بٹ یا گوگی بٹ کسی کیس میں ٹرائل ہوئے ہیں؟ ٹیپو کے مرڈر کے بعد 14 سال آخر خاموشی رہی، 15ویں سال میں بالاج کو نشانہ بن گیا۔ امیر بلاج کے قتل کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے، لیکن انصاف ملنا ابھی بھی باقی ہے۔ پولیس نے تو 2 ماسٹر پلانرز کو بھی گرفتار کر لیا ہے، لیکن ان سے کیا کیا انکشافات ہوئے؟ تیفی بٹ کے بھتیجے کو انٹرپول نے کیسے گرفتار کیا؟ امیر بلاج کے بھائی امیر مصعب سے نعیم مصطفیٰ صاحب کی کیا بات ہوئی؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں۔ نعیم صاحب، انٹرپول نے تیفی بٹ کے بھتیجے بلاول کو گرفتار کر لیا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیفی بٹ بھی گرفتار ہونے والے ہیں؟ بٹ صاحب ایک بات تو اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ بلاول جو ہے یہ تیفی بٹ کی مسز کا بھتیجا ہے۔ اچھا، یہ تیفی بٹ کا بھتیجا نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ہمارے فورسز نے، ہمارے اداروں نے اور کچھ یوٹیوبرز نے یہ اسے کہا ہے کہ تیفی بٹ کا بھتیجا ہے۔ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن FIA اسلام آباد اور لاہور نے بھی جو نام لیا ہے وہ بلاول کا ایز اے بھتیجا تیفی بٹ لیا ہے۔ یہ ان کی بیگم جو ہیں ملکہ بیگم، ملکہ ان کا نام ہے، ان کا بھتیجا ہے، اور یہ لاہور شہر کے اندرون شہر کے رہنے والے ہیں۔ لیکن اس کو انٹرپول نے گرفتار نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا؟ یہ انٹرپول گرفتاری سے پہلے کی آپ بات سنیں، یہ اشتہاری تھا بالاج قتل کیس کا۔ ٹھیک ہے، اس کا نام اس وقت FIR میں شامل نہیں تھا، یعنی باقاعدہ جو نامزد ملزمان ہوتے ہیں ان میں شامل نہیں تھا۔ احسن شاہ کو جب گرفتار کیا مرحوم کو پولیس نے تو اس کے انکشاف کے بعد 4 نام شامل کیے گئے، یعنی تتمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ اس کے ملزم تھے جن میں بلاول شامل تھا۔ اچھا، بلاول 3 ماہ کے وزٹ ویزے پر دبئی جاتا ہے، اچھا، یہاں سے فرار ہو کے۔ پولیس اس کا اشتہار لے لیتی ہے عدالت سے۔ 19 فروری 2024 کو جو یہ لاہور میں چونگ کے علاقے میں ایک شادی کی تقریب میں قتل ہوتا ہے بالاج، اس میں نامزد افراد جو تھے ان میں سے 4 اشتہاری قرار دیے گئے۔ پہلے نامزد کرنا پڑتا ہے، بھلے تتمہ بیان میں کریں یا FIR میں نامزد کریں۔ 4 کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ نمبر 1 تیفی بٹ، نمبر 2 گوگی، نمبر 3 دانی اور چوتھا بلاول۔ اچھا، بلاول کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا کیا رول تھا اس قتل میں؟ اس قتل میں بلاول کو یہ کہا گیا، بتایا گیا احسن شاہ کی معرفت کہ بلاول جو شوٹر مظفر موقع پہ مارا گیا اس شادی کی تقریب میں، جو اقبال بم DSP ریٹائرڈ تھے، ان کے بیٹے کا دعوت ولیمہ تھا ایک فارم ہاؤس میں، چونگ تھانے کا علاقہ تھا۔ چونگ کی حدود میں ہونے والا واقعہ جو ہے اس میں مظفر شاہ موقع کا ملزم تھا۔ مظفر شاہ کے ساتھ 4 اور افراد، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پولیس کی تفتیش جو ہے نا اس کے صفحہ مثل پہ کئی ایسے انکشافات اور واقعات، گفتگو، بیانات درج ہیں جو آج سے پہلے منظر عام پہ نہیں آئے۔ اس کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کیا ہے۔ اس کے بارے میں، بلاول کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ اس نے جو مظفر کو جو مارا گیا ہے، جو ناظم، وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ موقع کا ملزم جو تھا یہ تیفی بٹ کا کوئی ملازم تھا مظفر۔ اس مظفر پہ 4-5 لوگ ایسے لگائے گئے تھے منصوبے کے تحت، یہ صفحہ مثل کا انکشاف ہے۔
ایسے لگائے گئے تھے جو یہ ذمہ داری ان کو دی گئی کہ جب یہ بالاج پہ حملہ کر دے, اس کو قتل کر دے, تو آپ نے اس پہ فائرنگ کرنی ہے, اس کو موقع کا جو ملزم تھا ان کو وہاں سے موقع سے شہادت ختم کر دینی ہے, یہ گواہی ختم کرنی ہے, مظفر کو مارنا ہے. ان پہ 4 جو بندے لگائے گئے تھے, ان پہ 5واں یہ تھا, اسے کہا گیا تھا کہ ان 4 کو فرار کا راستہ تو نہیں دینا ہے. اچھا, بلاول پہ یہ الزام تھا کہ بلاول فرار کا راستہ دے گا ان 4 ملزمان کو جنہوں نے شوٹر پہلا جو بلاج کو قتل کرنے آیا تھا اس کو مارنا تھا. اور یہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا. یہ منصوبے میں کامیاب ہو گیا. اس پہ ایک اور الزام سن لیں. مصطفی مثل کے مطابق اس نے گاڑی رینٹ پہ لے کے دی تھی, جس میں وہ 4 لوگ تھے. مظفر کسی اور طرح آیا تھا, لیکن وہ 4 لوگ رینٹ کی گاڑی پہ آئے تھے. اچھا, جو میں نے خبریں پڑھی ہیں سوشل میڈیا پر بھی, انٹرنیٹ پہ جو ویب سائٹس پہ ہیں, اس میں تو ہے کہ وہ جو گاڑی تھی وہ تیفی بٹ کی تھی. تیفی بٹ کی نہیں تھی. پولیس نے صفحہ مثل پہ, یہ اصل میں 2 طرح کی تفتیش ہے. ایک وہ تفتیش ہے جو آرگنائز کرائم نے شروع میں کی, بعد میں ایک GIT بن گئی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, 6-7 افسران پہ. ان افسران نے جو یہ لکھا, ان کی تفتیش کے جو اہم باب ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان میں یہ لکھا کہ رینٹ کی گاڑی, اور وہ پولیس نے وہ جو رینٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, وہ بلاول کا سائنڈ ہے. یہ پولیس تفتیش میں لکھا ہے کہ بلاول پہ 2 الزام. پہلی بات, اس نے فرار کا راستہ دینا ہے, دوسرا گاڑی بھی اس نے پرووائڈ کی. یہ سہولت کار تھا, پرووائڈر تھا, اسی لیے اس کو اشتہاری قرار دلوایا گیا. 87-88 کارروائی ہوئی اس کے خلاف. اب یہ سنیں, یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اس کو انٹرپول نے گرفتار کر لیا. انٹرپول کی گرفتاری کے 8 SOPs ہیں, اور وہ اگر انٹرپول باقاعدہ گرفتار کرے تو 2 طرح کی گرفتاریاں ہوتی ہیں. ایک ان ممالک میں جن کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے ملزمان کی تحویلگی کا, حوالگی کا, کہ جب اگر پاکستان میں کوئی, انگلینڈ کے ساتھ, کہ جی پاکستان میں اگر کوئی شخص آ کے روپوش ہو جائے, برطانوی شہری ہو, اور برطانوی پولیس کو ریکوائرڈ ہو, تو پاکستان سے وہ ریکویسٹ کریں گے, پاکستان کے حوالے کر دیں, یہاں ٹرائل نہیں کرے گا اس کا. لا آف لینڈ جو ہے یہاں کی نہیں, انگلینڈ کی لگے گی. ہم پہلے اس پروگرام میں بتا چکے ہیں. اسی طرح وائس ورسا ہے, انگلینڈ کا ملزم یہاں آیا تو ہم نے حوالے کر دیا. اگر پاکستان کا کوئی شخص یہاں سے کوئی مقدمہ قتل میں, کسی اہم مقدمے میں انوالو ہو اور فرار ہو کے برطانیہ میں پناہ لے لے, تو ہم برطانیہ سے ریکویسٹ کریں گے, وہ پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے. یہ تو حوالگی کا ہے. جن ممالک کے درمیان تحویلگی کا معاہدہ نہیں ہے, ان میں انٹرپول کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ملزم کو ریکویسٹ پہ, پاکستان ریکویسٹ کرے کہ ہمیں فلاں شخص ریکوائرڈ ہے, وہ ڈیٹیل بھیجے گا, وہ تصدیق کریں گے. تصدیق کے بعد ان کا ہیڈ آفس, ہیڈ کوارٹر ہے فرانس. ملزم کسی ملک میں پکڑا جائے, فرانس اطلاع کی جائے گی. اور اگر عرب اسٹیٹس میں پکڑا جاتا ہے تو وہ ملزم پکڑ کے اطلاع فرانس کرتے ہیں. فرانس ہی کہتا ہے انٹرپول کا ہیڈ آفس کہ اس کو ابو ظہبی پولیس کے حوالے کرو. ابو ظہبی پولیس ابتدائی تفتیش کرے گی, وہاں ان کا ایک پوائنٹ ہے, مقدمے کی ڈیٹیل لے کے, اور پھر ملزم حوالے کیا جائے گا. کس کے؟ جو ٹیم لینے گئی ہوگی. پہلے ٹیم جائے گی پاکستان کی وہاں لینے کے لیے. 6 ماہ کم از کم لگیں گے اس پروسیس میں. یہ SOPs ہیں پاکستان سے. اس سے پہلے ایک SOP میں شامل ہے بات کہ ریڈ وارنٹ, بلیک لسٹ, ریڈ وارنٹ اور بلیک لسٹ, وہ فراہم کی جائے گی فرانس کے ہیڈ آفس میں انٹرپول کو. اور یہاں سے وزارت داخلہ سے جاری ہوگا. وزارت داخلہ سے جاری ہوگا. وزارت داخلہ 4 خط بھیجے گی, 4 خطوط, 2 لسٹیں یہ بھیج جائیں گی. بلاول نام کے کسی ملزم کی اب تک, جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, اب تک کوئی لسٹ, بلیک لسٹ, ریڈ لسٹ, کوئی نہیں بھجوائی گئی فرانس. پہلی بات. دوسری بات, کوئی ٹیم نہیں گئی اس کو وہاں سے لینے کے لیے. پھر کیسے آیا یہ؟ اس دفعہ میں نہیں سمجھتا تھا کبھی FIA جیسے بااعتماد ادارے جو ہیں وہ بھی پولیس جیسی روایتی کارروائی کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے, 3 ماہ کے وزٹ پہ بلاول جاتا ہے دبئی. وہاں سے یہ روپوش ہو جاتا ہے. دبئی میں 3 ماہ کا وزٹ تھا, وزٹ پیریڈ ختم ہوا, 3 ماہ ختم ہوئے, یہ وہاں سے روپوش ہو گیا, غیر قانونی پناہ لے لی. کس جگہ روپوش رہا, چھپتا رہا انہیں ایریا میں, UAE میں چھپتا رہا. پھر جب تھوڑا سا پولیس نے ایکٹیویٹی بڑھائی, یہ جاوید بٹ کے قتل کے بعد نا, پولیس نے ایکٹیویٹی اس مقتول کی, بالاج کی, مقدمہ قتل کی بڑھا دی. اور ایکٹیویٹی بڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے,
کسی کو ریمانڈ لینے کے لیے، کسی کو نامزد کرنے کے لیے، کسی کے انکشافات شامل کرنے کے لیے کوئی کارروائی جو تھی اس کے لیے ایکٹیویٹی بڑھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ ارد گرد چھپتے پھرنا شروع ہو گئے. بلاول تھا یو اے میں، یہ وہاں ابو ظہبی، دبئی، مختلف جگہوں پھرتا رہا. 3 روز پہلے، آج ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس سے 3 روز پہلے یہ پلان کرتا ہے کہ میں عمان چلا جاؤں. اچھا. کراس کر کے بارڈر اللیگلی. یہ عمان کے بارڈر پہ کراس کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے. تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سیکورٹی فورسز، وہ اس کا چیک کرتی ہیں ویزا. اور تو وزٹ ویزا تھا ان کو. تو کہاں چلا گیا تھا بھائی اتنے عرصے؟ یہ وزٹ ویزا ہے. ان کو شک گزرتا ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں. جب تحقیق کرتے ہیں اس کا نام اور وہ، اس نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، بال بھی بڑھائے ہوئے تھے اپنے اوریجنل شیپ سے. ظاہر ہے جتنا 6-7 ماہ رہا جو وہاں شیپ بڑھائی ہوئی تھی. وہ اس کو چیک کرتے ہیں، اس کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھتے ہیں. ان کو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ شخص پاکستان میں ایک مقدمہ قتل کا اشتہاری ہے. وہ مزید تفتیش تحقیق کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ پھر فون کرتے ہیں لوکل امیگریشن والوں کو. لوکل امیگریشن پاکستان رابطہ کرتی ہے اور اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ 19 فروری کو تھانہ چونگ لاہور پاکستان میں درج ہونے والا دفعہ 302 کا مقدمہ اس کا یہ اشتہاری ہے. تتیمہ بیان میں سپلیمنٹری میں اس کو نامزد کیا گیا ہے اور یہ جو ہے پاکستانی پولیس کو مطلوب ہے، پنجاب پولیس کو مطلوب ہے، لاہور پولیس کو مطلوب ہے. وہ پاکستان رابطہ کرتے ہیں تو پاکستان کی کوئی ٹیم لینے نہیں جاتی. وہ ایس او پیز انٹرپول کے اور جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق وہ کارروائی نہیں ہوئی تھی. صرف یہ اللیگل رہائش کی وزٹ ویزا ختم ہونے پہ غیر قانونی رہا تھا. اس کو ڈیپورٹ کیا، جو قانون ان کے ہاں قوانین بہت سخت ہیں. اس کو عمان جاتے ہوئے پکڑ کے کوشش کر رہا تھا جانے کی، اس کو ڈیپورٹ کیا اور ان سے کہا کہ یہ پاکستان واپس آ رہا ہے، اس کو قابو کر لو، فلاں فلائٹ سے ہم بک کر رہے ہیں. یہ جو اس طرح کے مسافر ہوتے ہیں نا جن کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، وہ ڈیپورٹ ایک سمجھیں کہ یہ ٹرانسپورٹیشن ہے گڈس کی طرح کی، کہ سامان جس طرح نہیں آپ نے بھیج دیا، یہ سامان کی طرح وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا. لاہور ایئرپورٹ پہ اترا اور یہاں سے امیگریشن حکام نے پکڑا اور پکڑ کے آرگنائز کرائم کے سربراہ ایس پی آفتاب پھلروان کے حوالے کر دیا. یہ اس کی ٹرو سٹوری ہے. اب اس کو کنکارڈ کر کے اگر کوئی ادارہ اپنا کریڈٹ لینے کے لیے اگر اس طرح پیش کرے گا کہ جی ہم نے بہت بڑا اشتہاری پکڑ لیا، یہ اشتہاری ان کو ایک ایسا اڑتا تیر تھا جو خود ہی آ کے جو ہے ان کے ٹھکانے پہ لگ گیا اور وہاں سے انہوں نے پکڑ کے حوالے کر دیا. لیکن چلے اس کے باوجود یہ بڑا خوش آئند ہے. ہم تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے این سی بی انٹرپول کی خود جھولی میں آ کے گرا ہے. بالکل بڑا صحیح جملہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جھولی میں گرا ان کی. یہ جب جھولی میں گرا تو انہوں نے اس کو آپٹ کر لیا اور اس کو ایک کارروائی کی شکل میں. دیکھیں یہ ادارے جو ہے نا کریڈٹ لینے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار، ایک طرز اپنایا گیا ہے. اس طرز میں ڈھال کے اس کو پیش کر دیا اور ایسا ڈھالا کہ وہ سچ لگتا ہے. اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے ایسا کوئی ملزم جسے انٹرپول نے گرفتار کر کے پاکستان بھیجا ہو؟ بٹ صاحب یہ ابھی ریسنٹ پاس میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا. سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر، بڑا نامور شخص ہے، اسے لندن ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا. اچھا. وہ پاکستان آ رہا تھا، اسے روک لیا. انہوں نے کہا بھائی تم تو اشتہاری ہو، یہ نام ہے تمہارا. اس نے کہا ہے. اس نے کہا تم عابد باکسر، اس نے کہا عابد حسین میں ہی ہوں. اس نے کہا یہ ولدیت تمہاری؟ کہا یہی ہے. اس نے کہا تم ریکارڈ؟ انہوں نے کہا میں 10 بار یہاں آیا گیا ہوں تو آپ نے مجھے کبھی پوچھا نہیں، تو یہ میرے خلاف تو کاروائی بہت پرانی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ویٹ کرو، آپ کو یہاں بیٹھنا پڑے گا، ہم چیک کریں. انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ بلیک لسٹ جو ہے اس کی کاپی منگا لیں، اگر میں شامل ہوں گا تو مجھے پکڑ لیجیے. میں تو 10-11 بار آ جا چکا ہوں، اس دوران تو مجھے کسی نے نہیں پکڑا. اس دوران بھی کوئی سختی کوئی ہو گئی، جس طرح کہ آج کل ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہوگی. انہوں نے بلایا اس کو، چیک کیا نام شام. انہوں نے کہا جب بلیک لسٹ آئے گی دیکھی جائے گی. لیکن عابد باکسر کو اس ایس او پیز، اس پروسیس کے ذریعے پہلے اطلاع کی گئی متعلقہ اسٹیشنوں پہ، پھر اس کے بعد فرانس سے ساری ڈیٹیل لی گئی. 6 ماہ کا عرصہ لگا یہ پورے کا پورا پروسیس جو تھا اس کو مکمل کرنے کا، ایس او پی مکمل کرنے کا. 6 ماہ بعد پاکستان کے حوالے کیا گیا. عابد باکسر جو ہے اس نے ان کو یقین دہانی کرائی، سارا کچھ ہوا،
لیکن فوری طور پہ ملزم کی حوالگی پاسبل نہیں ہو سکی، حالانکہ وہ بڑا کیس تھا، بڑا ملزم تھا، پولیس مقابلوں کے الزامات تھے، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پہ مشہور تھا وہ. لیکن ثابت تو کچھ نہ ہوا. ثابت تو بعد میں عدالتوں میں تو کچھ نہیں ہوا، بے گناہی ثابت کر دی اس نے، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن بٹ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو پروسیس تھا وہ وہی فالو ہوا جو فرانس سے چلا تھا، اور فرانس میں اب بھی ہے. پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو یا نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے. لا آف لینڈ کے تحت کارروائی اور چیز ہے، اور ایس او پیز اور پروسیس کے تحت اور کام ہے. عابد باکسر کی ریسنٹ مثال ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھلے جولی میں بھی گرا ہو تب بھی ایک اچھا اقدام ہے. کیوں؟ اس ملزم کی گرفتاری کے بعد اگر پولیس اس سے تفتیش مکمل کر لے تو بالاج قتل کیس جو 1 سال بیت گیا پورا، فروری 2024 فروری 2025، یہ فروری 2025 کے پہلے ہفتے میں اگر یہ تفتیش مکمل کر لی جائے تو بالاج قتل کیس کا جو بالکل بے سر و پا تھا، سرا نہیں مل رہا تھا ان کو، یہ تفتیش مکمل ہو جائے گی اور اسی کی بنیاد پہ یہ چالان بھی مکمل ہو جائے گا. اچھا، اس ٹائم پہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ وہ کدھر ہیں اور کیا وہ گرفتار ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ انٹرپول سے ان کے لیے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. بٹ صاحب یہ کاروائی پاکستان میں بھی کافی ماہ لیتی ہے، اس لسٹ میں شامل کر. اشتہار جو ہے نا وہ پاکستانی عدالتوں کے لیے ہے، جو اشتہاری ہے نا قرار دیا گیا وہ پاکستانی عدالتوں کے لیے 87-88 کاروائی، اور وہ اسی وقت ختم ہوتی ہے جب ملزم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے. تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بارے میں 4-5 ویلاگرز یہ دعوے کر رہے تھے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، پیش ہو جائیں گے، صلح ہو جائے گی، معاملہ بیلنس ہو گیا ہے. لیکن بلاول کی گرفتاری جو ہے نا وہ کئی نئے باب کھول سکتی ہے. کیا انکشاف کرے وہ، کوئی نئی بات بتا دے. ابھی تک کیس جو تھا نا وہ احسن شاہ کے بیانات کی روشنی میں ٹرائل ہو رہا تھا. ویسے اس پورے 1 سال کے اندر کیا کیا نئی چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بٹ صاحب افسوسناک پہلو پہلے سن لیں. 4 افراد اس دشمنی کی بھیٹ چڑھ کے 2024 اللہ کو پیارے ہو گئے. نمبر 1 بالاج قتل ہوا، بالاج کے ساتھی موقع کا ملزم مظفر مارا گیا، پھر احسن شاہ گیا، پھر تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ مقتول بن گئے. آپ یہ دیکھیں کہ 4 افراد تو اس سال میں فریش اس گینگ وار جسے کہا تھا آپ نے شروع میں، اس کا رول بن گئے، کردار بن گئے. ان 4 افراد کے قتل کے بعد بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ دشمنی کی جنگ نہیں تھی، چودراہٹ کی لڑائی تھی. اب کدھر گئی چودراہٹ؟ اب مجھے دیکھیں نا، جو یہ کہہ رہے چودراہٹ کی لڑائی تھی، آپ چودھری بنتے ہیں زمین پہ، آسمان پہ جا کے چودھری بنتا ہے کو بندہ. یہ چودراہٹ جو تھی یہ زمینی چودراہٹ تھی کہ بڑا چودھری کون ہے. بڑے چودھری کچھ باہر ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے. چودراہٹ نہیں رہی نا. آپ جس چودراہٹ کے لیے بھاگ دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں اس کا کیا مصلحت ہے، وہ کہاں آپ کو ملنی ہے. اب آپ جا کے اللہ کے حضور پیش ہو کے چودراہٹ کی جنگ تو نہیں نعوذ باللہ لڑ سکتے نا. آپ لندن میں بیٹھ کے لاہور کی چودراہٹ تو نہیں کر سکتے. آپ دبئی میں روپوش ہو کے لاہور کے چودھری کہلا سکتے. یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں ہمارے وہم میں، خیال میں، ذہن میں کیا ترکیب و ترتیب ہے، لیکن اللہ کی مصلحت کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے. یہ ہے مشیت عزدی. آپ نے چودراہٹ کی جنگ لڑی، نہ آپ زمین پہ رہے ہی نہیں. آپ نہ سرزمین پاکستان پہ ہیں اور نہ زمین خدا پہ ہیں. اللہ نے اگر آپ کو بلا لیا تو بھی چودراہٹ ختم. اگر آپ فرار حاصل کرنے کی راہ لی آپ نے، تب بھی آپ ملک سے باہر ہو، زمین پہ نہیں ہیں. تو یہ چودراہٹ جو ہے نا، یہ 4 جانیں مزید لے گئی. اپارٹ فرام دیٹ کہ جی وہ کس خاندان سے تھا، کس گروہ سے تعلق تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ اب سب کچھ لٹا دیا ہے، اب تو ہوش میں آنا چاہیے نا. سب کچھ لٹا کے بھی ہم ہوش میں نہیں آئے.
4 افراد کی جانیں چلی گئیں. آپ اس سے ہٹ جائیں کہ مارا کون گیا, مظفر کون تھا, احسن شاہ کون تھا, جاوید بٹ کون تھے, یا بالاج کون تھا. آپ یہ دیکھیں کہ 4 انسانی خون ہوئے نا, 4 انسانی جانیں ضائع گئیں. اس انسانیت کے خون کا حساب کون دے گا اور کون لے گا, اس سے کس طرح لے گا؟ ہم نے ابھی تک صرف مثل کے پیٹ بھرے, صفحات کالے کیے, نئے انکشافات ہر روز کرتے رہے. پہلے جو 600 صفحوں کی مثل بنی ہے تو 50 صفحے کا اضافہ اس گرفتاری کے بعد بلاول کی ہو جائے گا. ملے گا کچھ نہیں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ چودراہٹ کی دوڑ میں شامل تھے وہ نہ صرف دوڑ سے باہر ہوئے, ملک سے باہر ہو گئے, یا رائی ملک عدم ہوئے, جو بھی ہوا ان کا, وہ چلے گئے. اب اس وقت اس بندے کو گرفتار کر کے اس کا فائدہ صرف یہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ کیس کلوز ہو سکتا ہے. اس کو ایک دیکھیں, اب 3 اشتہاری ہیں, ان میں تیفی اور گوگی کے علاوہ دانی ہے. وہ کون ہے؟ دانی کا کردار جو ہے نا, وہ کردار صفحہ مثل کے مطابق ایک ایسے شوٹر کا ہے جس نے شوٹ نہیں کیا, ابھی مارا نہیں کسی کو. اس نے صرف شوٹر جو تھا مظفر, اس کی نگرانی کر کے اس کو مارنا تھا. وہ پہلے ہی مر گیا. اب یہ ابہام پہلی ٹیم میں اور جے آئی ٹیم میں مختلف ہے. وہ بڑا صاحب یہ ابہام ہے کہ یہ جو بالاج کے محافظین تھے انہوں نے مارا مظفر کو, یا جو مظفر کی نگرانی پہ مامور تھے انہوں نے مارا. ابھی ایک بات بڑی اہم صفحہ مثل پہ لکھی تھی پہلی ٹیم نے. اس ٹیم نے یہ لکھا, جو آرگنائز کرائم مالٹاؤن ٹیم تھی, اس نے یہ لکھا کہ بالاج کے محافظین بغیر رائفلوں کے گئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ شادی بیاہ کی تقریب میں ہم شو آف آرمز ایمونیشن نہیں کریں گے, اچھا تو باہر رکھ جاؤ. انہوں نے اپنی بندوقیں, اپنا اسلحہ, پسٹل بھی, ایون بالاج بھی اپنا پسٹل رکھتا تھا, یہ بھی ایک بات پتہ لگی ہے. لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں تھا, خالی ہاتھ تھا, نہیں تھا. ان 4-5 محافظین جو وہاں موجود تھے شادی کی تقریب میں, صوفوں میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں فلم میں, انہوں نے اپنا اسلحہ گاڑیوں میں رکھ دیا. اچھا, تو پھر مظفر کو کس نے مارا؟ مظفر کو مارنے کے بارے میں نئی ٹیم جو آئی ہے جے آئی ٹی, اس کی تفتیش کی ایک اطلاع مجھ تک پہنچی. ایک تفتیشی تبدیل ہو گئے, ڈاکٹر مستنصر جو تھے وہ تبدیل ہی ہوئے ہیں ابھی, ان کی جگہ پہ رفیق صاحب آئے. انہوں نے یہ تفتیش میں ایک بات کہی جو مجھ تک پہنچی ہے کہ پہلی ٹیم کی تفتیش سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شوٹرز آئے تھے انہوں نے مارا. یہ محافظین جو تھے ان میں سے 1-2 کے پاس اسلحہ موجود تھا, اور جب یہ فرار ہونے لگا مظفر تو انہوں نے فائر مارا جس سے یہ مرا ہے. لیکن بٹ صاحب مجھے ابھی تک وہ ایف آئی آر کوئی اور دکھائی نہیں دی جس میں یہ درج کیا گیا ہو کہ ایک اور 302 بھی ہوئی ہے. اس کا انہوں نے متبادل کیا نکالا؟ کیا تفتیشی ٹیم نے ایک اور ضمنی لکھی ہے, بیچ میں نئی ضمنی ڈالی ہے اس جے آئی ٹی نے. وہ یہ ڈالی ہے کہ مظفر کے موقع پر ہلاک ہو جانے کی ایک ضمنی تحریر کر دی کہ حفاظت خود اختیاری کے تحت وہاں فائرنگ کی گئی. یہ نہیں لکھا کہ جی جو شوٹر کو مارنے والے شوٹر تھے مبینہ ان کی ہلاکت ان کی فائرنگ سے ہوئی ہے. نے کہا مظفر کی ہلاکت جو ہے نا وہ محافظین نے کی یا کسی نے کی, مظفر موقع پہ ہلاک کر دیا گیا. ایک یہ لکھا ہے. اسی طرح جو اہم گواہ تھا, اچھا ویڈیو جو شادی کی ہے نا اس میں بلاول ایک صوفے بیٹھا دکھائی دے رہا ہے, بلاول کے ساتھ 2 لوگ اور دکھائی دے رہے ہیں, ان میں ایک دانی ہے. پولیس نے کلوز کر کے ان کے سکیچز بنوائے ہیں. دانی کی تصویر بھی بلر قسم کی, چہرہ واضح نہیں ہے, دکھائی دے رہا ہے, اس کا سکیچ بنوایا ہے. وہ سکیچ تھوڑا سا اس سے دانی کی شکل کی وضاحت کر سکتا ہے, شناخت ہو سکتی ہے. دانی بیٹھا دکھائی دے رہا ہے. سائڈ پہ شامیانے کی انٹرنس کے ساتھ ہی کرسیاں پڑی ہیں جہاں نارملی ڈرائیور آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان میں 2-3 لوگ دکھائی دے رہے ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں جے آئی ٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مظفر کو ہلاک کرنے کے لیے شوٹر منگوائے گئے تھے, جو اس گاڑی میں آئے تھے جو بلاول نے رینٹ کار سے ان کو 7,000 روپے پہ لے کے دی تھی. پیٹرول وغیرہ ان کا تھا.
یہ اس میں درج ہے. یہ جو سارے کے ساری تفتیش JIT نے کی, اس میں بلاول پہ 2 الزامات میں نے بتا دیے آپ کو. دانی پہ الزام اتنا لگایا گیا کہ دانی جو ہے وہاں گیا تھا, جو 2 باتیں بتاتا تھا کہ بالاج کہاں بیٹھا ہے, گن مین جو اس کے محافظین ہیں وہ بغیر اسلحے کے ہیں, یہ ساری باتیں وہ اس نے اطلاع دی ہے پولیس کی تفتیش کے بقول. جو میں نے کہا نا انکشاف جو شامل ہیں, ایک انکشاف اور آیا جو ہمیں جب ہم نے احسن شاہ کا پروگرام کیا تھا اس وقت ذہن میں نہیں آیا تھا, اب انہوں نے بتایا پولیس والوں نے. تفتیشی یہ کہتے ہیں کہ احسن شاہ نے 7-8 ملاقاتیں کی بالاج کے قتل سے پہلے تیفی بٹ سے. اچھا, یہ مثل میں لکھا ہے تیفی بٹ سے. اب تو تیفی بٹ کے سامنے آنے پہ یہ باتیں پتہ لگ گئی. تیفی بٹ صاحب نے انکار کر دیا تھا جب ہماری بات ہوئی تھی اس سے, تو انہوں نے کہا تھا میری کوئی احسن سے ملاقات کوئی دکھا دے کوئی ٹی وی پہ. وہ کہتے ہیں کہ احسن جو ہے نا وہ گاڑیاں اور حلیہ بدل کے تیفی سے ملنے جاتا تھا. اب تیفی بٹ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ تیفی بٹ جو ہے وہ تو گھر میں وہی رہتا ہے, وہ تو باہر کسی سے ملتا ہی نہیں. انہوں نے کہا ان کے گھر ملنے گیا, لیکن حلیہ تبدیل کر کے CCTV کیمروں سے بچ کے جو بھی تھا. یہ پولیس کا موقف ہے کہ احسن شاہ نے, سید احسن رضا شاہ جو تھا مقتول, اس نے تیفی بٹ سے 7-8 ملاقاتیں کی, اور تیفی بٹ کو اطلاع ہی اس نے دی, جو مخبری اور سپاری کہتے ہیں, وہ جو پیسے لیے جس کے عوض احسن نے تیفی سے, وہ تیفی بٹ کو مبینہ طور پہ یہ بتایا کہ بلاول اقبال بم DSP ریٹائرڈ جو ہیں ان کے بیٹے کے ولیمے میں جا رہے ہیں, فلاں وقت پہ جانا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے بھی 7-8 ملاقاتوں کے بعد, اس بالاج کے قتل سے پہلے بھی کتنی اٹیمپٹ ہوئی, 4 بالاج کو قتل کرنے کی. ایک ڈیفینس میں ہوئی. اچھا, ان سب میں بھی احسن شاہ ملوث تھا؟ ان کی یہی تو بتا رہا ہوں, احسن شاہ ہی نے مخبری شروع کی تھی شروع دن سے بالاج کے مخالفین کو. پولیس کے بقول, یہ پولیس سٹیٹمنٹ ہے, پولیس کی تفتیش کے بقول جو اس نے مثل میں صفحہ مثل پہ اتاری ہیں شہادتیں, ان میں یہ درج ہے ضمنیوں میں کہ احسن شاہ کے مخبری پہ 4 بار اٹیمپٹ کی گئی بالاج کو قتل کرنے کی. ایک دفعہ ڈیفینس میں ہوئی. ڈیفینس میں جس شادی میں بالاج نے جانا تھا وہاں ایک گاڑی میں شوٹر موجود تھے, ایک گاڑی میں اور آنا تھا, اور ایک نہر پہ واقعہ ہوا, لاہور کی نہر پہ ان کو قتل کرنے کی سازش ہوئی تو ٹرن پہلے لے لیا, بچ گئے. دوسری جو ڈیفینس میں تھی اس میں یہ طے تھا کہ بالاج, فاصلہ کافی تھا شادی کا جو اہتمام تھا اس میں, اور جو وہاں گاڑیاں پارک ہونی تھی پارکنگ میں اور شادی کے پنڈال میں تھوڑا فاصلہ تھا. طے یہ تھا کہ یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے وہاں جا کے, اور جب بالاج وہاں سے گزرے گا اور جانا جائے گا پنڈال میں تو راستے میں اس کو مارا جائے گا. اس دوران بالاج ابھی گاڑی میں بیٹھا تھا, اتر کے پنڈال تک نہیں گیا تھا, تو اس کی والدہ کا فون آ گیا کہ بیٹے فوری آ جاؤ. یہ ہم نے بتایا اپنے ناظرین کو واقعہ. تو بالاج فوری واپس گیا اور یہ منصوبہ ناکام ہوا. نہر پہ میں نے آپ کو بتایا. اس طرح کے 4 ایسے واقعات تھے جو پولیس نے صفحہ مثل پہ اتارے ہیں, اور ان میں یہ کہا گیا ہے کہ بالاج معجزانہ طور پہ بچتا رہا. اب آپ یہ دیکھیں ایک بڑی اہم بات بٹ صاحب, جب خدا نے اس کو بچانا تھا تو کیسے کیسے ہیلے بہانے بنتے رہے, کوئی موقع ایسے آتے رہے کہ اس کی جان بچتی رہی. لیکن جب وہ موقع مظفر مارنے آیا تھا پولیس کے بقول, تو مظفر اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا, لیکن فوری طور پہ مظفر بھی اس دنیا میں نہیں رہا. اچھا, پولیس کے مطابق اس پورے پلان کے 2 ماسٹر پلانر تھے, ایک اصغر اور ایک ہارون, وہ بھی گرفتار ہیں. ان کے کوئی 10 سے زائد انکشافات اس مثل کا حصہ ہیں. اصغر اور ہارون جو ہیں ان کے ذریعے بھی خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور عقیل بٹ عرف گوگی بٹ, ان پہ جو الزامات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان اصغر اور ہارون کے بیانات کی روشنی میں تیفی اور گوگی پہ جو چین ہے جس کے ذریعے ان کو ملایا جا رہا ہے واقعے سے. دیکھیں وہ تو ابیٹمنٹ کے ملزم ہیں نا, موقع پہ تیفی گوگی کو ظاہر نہیں کیا گیا, ابیٹمنٹ کے ملزم ہے, اعانت جرم کی سازش کی تیاری احسن شاہ, اصغر, ہارون اور اب بلاول, ان کے بیان آئیں گے, یہ اس کے ذریعے کڑیاں ملائی جائیں گی. ان کے ذریعے کڑیاں ملا کے ان پہ 302 کا اعانت ثابت ہوگی تیفی اور گوگی پہ, تب
جب یہ مل جائیں گے سارے بیان. میں نے آپ کو واٹس ایپ ایک جملہ کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ پاکستان کی مجرمانہ تاریخ میں مقدمات کی جو تاریخ ہے اس میں صرف ایک کیس ہے تھانہ اچھرا کا جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے نا ان پہ ابیٹمنٹ کا الزام لگا اور اسی الزام میں ان کو پھانسی دی گئی. ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک کیس گیا, صدر تک اپیل گئی, صبر ختم ہوئے. لیکن اس کیس میں جو قصوری صاحب پہ فائرنگ کرنے والے ملزم تھے مرکزی ملزم نہیں پکڑے گئے. پھانسی کون چڑھ گیا؟ بھٹو صاحب. جو اعانت جرم کے ملزم تھے ان کو مجرم قرار دیا گیا. ملزم کو مجرم قرار دیا گیا اعانت جرم کے الزام میں. اچھا, اس کے پیچھے تو ایک پولیٹیکل موٹیو تھا نا جس کی وجہ سے انہیں سزائے موت دی گئی. ان کا پولیٹیکل موٹیو تھا, جنرل ضیاء الحق نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھٹو سے بدلہ لینا ہے. سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اس میں لکھا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا, انصاف کا قتل تھا. یہ سپریم کورٹ کے اس بینچ نے لکھا کتنے سال بعد. اس کے دوسرے حصے میں بلاول بھٹو نے ایک درخواست دی. اب بلاول سے بلاول بھٹو پہ آ گیا. بلاول بھٹو نے ایک درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ جو ذمہ داران تھے ان کی لاشیں قبر سے نکال کے آرٹیکل 6 آئین کا اس کے تحت ان کو علامتی پھانسی دی جائے. وہ درخواست ابھی زیر سماعت نہیں آئی, پینڈنگ ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے, بینظیر شہید کے بیٹے, آصف زرداری صدر مملکت کے بیٹے, ان کی درخواست عدالت میں پینڈنگ ہے. لیکن ابیٹمنٹ کے ملزم کو ثابت کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے. قتل کے موقع کے ملزم کو شہادتوں کے ساتھ بیانات گواہیوں کے تحت سرکمسٹانشل ایویڈنس کے تحت سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ابیٹمنٹ کے ملزم کے لیے جو تانا بانا آپ نے بننا ہے اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ, جس کا آسانی سے پولیس کے لیے ہوگا نہیں مسئلہ حل. اچھا, 109 کے ملزم کو سخت سزا دی جا سکتی ہے؟ 109 کا ملزم اگر اس پہ سازش مجرمانہ منصوبہ بندی کی تیاری کا الزام ثابت ہو جائے تو وہ مستوجب سزا ہے قتل کے برابر. اچھا, 302 میں ٹرائل ہوگا. وہ 302 کی اپارٹمنٹ ہے نا جو مرکزی دفعہ ہوتی ہے, 302 ہے اس میں مرکزی دفعہ. یا تو اسے عمر قید ہوگی یا پھر سزائے موت. جو کچھ بھی ہوگا اسی کے برابر ہی ہوگا اگر وہ ثابت ہو جائے. اشتہار میں نے کہا ختم ہو جاتا ہے جب ملزم پیش ہوتا ہے. تیفی, گوگی, دانی جب یہ پیش ہوں گے تو اسی وقت یہ طے ہو جائے گا کہ شہادتیں کولیبریٹ کرتی ہیں. سارے ملزم اصغر, ہارون, بلاول, احسن شاہ کے بیانات, یہ سارے کے سارے بیانات جو ہیں یہ پولیس نے صفائی مثل پہ گزارے ہیں. لیکن ایک بات بٹ صاحب بڑی عرصے سے میں سوچ رہا ہوں, احسن شاہ کا بیان میں نے کسی عدالت میں نہیں دیکھا. اس کے مبینہ بالواسطہ مقابلے, بالواسطہ کہہ رہا ہوں, پولیس مقابلے سے پہلے جو بیان اگر عدالت میں نہیں ہوا تو 161 کا اسٹیٹمنٹ بیفور دی پولیس ہے, تفتیشی آئیو کے سامنے بیان ہے, اس کی کوئی قانون میں حیثیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بیان ہو گیا ہو, اسی کے بعد اس کو فارغ کیا گیا ہو. یہ ایک بات ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں میری نظر سے نہیں گزرا. مثل کے مختلف صفحات کے بارے میں نے پوچھا تفتیشی افسران سے, وہ تفتیشی افسران جو ہیں اس بارے میں کچھ بتانے سے گریزاں ہیں. لیکن بٹ صاحب ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر وہ 161 کا اسٹیٹمنٹ ہے اور اسے کولیبریٹ کرنا چاہیں گے بلاول کی اسٹیٹمنٹ سے, 2 بندے چلے گئے دنیا سے, اس مرکزی کردار, ایک شوٹر مظفر مارا گیا, پھر دوسرا احسن مقبر جو تھا مین گواہ, دونوں مارے گئے. اب ہے اصغر, ہارون, بلاول اور دانی گرفتار ہوتے ہیں. ان کے بیانات کی روشنی میں تیفی اور گوگی ٹرائل ہوں گے. لیکن میں نے ایک سینئر پولیس افسر سے بات کی جو تفتیش کا ماہر ہے کہ بلاول کی گرفتاری کے بعد کیا ہوگا, تو اس نے کہا تازہ ترین گرفتاری ہے بلاول کی, اور بلاول کے بیان کی روشنی میں اگر پولیس تفتیش کلوز کرنا چاہے تو بلاج قتل کیس کا چیپٹر بند ہو جائے گا. ملزمان شناخت ہو چکے ہیں, وہ باقاعدہ نامزد ہو جائیں گے. عدالت میں چالان کی تیاری مکمل ہے. 2 بندوں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے, ان کے اشتہار کی موجودگی میں مکمل چالان عدالت میں پیش ہو جائے گا. اور پھر ایک اہم پہلو اس کا جو ہے وہ اگر تیفی اور گوگی یا اس سے پہلے دانی یہ اگر
گرفتار ہو کے یا گرفتاری پیش کر کے عدالت میں آتے ہیں تو ان پہ کیس اثر نہ چلے گا. یہ بات بڑی اہم ہے تفتیشی نقطہ نگاہ سے کہ ان پہ کیس جب ملزم نیا آتا ہے تو کیس نئے سرے سے ٹرائل ہوتا ہے, چونکہ یہ مرکزی ملزم ہیں دونوں, اور ان کی ایبسینشیا میں, ان کی غیر حاضری میں, عدم موجودگی میں کیس جو ہے وہ جتنا مکمل ہو گیا ہے وہ اس کے مطابق چالان ہوگا. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں باتیں کہ تیفی پیش ہو جائیں گے, گوگی پیش ہو جائیں گے, انٹرپول ایکٹیو ہو گئی ہے, ان کو پکڑ لے گی باہر سے, یہ مختلف باتیں چل رہی نا, یہ محض افواہیں ہیں. صلح کی باتیں بڑے لوگوں نے کی, اب وہ اسے وڈرا کر رہے ہیں, بیک آؤٹ کر گئے, اب کہتے ہیں صلح نہیں ہو رہی. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی صلح نہیں ہے. ہو کیوں نہیں رہی؟ ہو اس لیے نہیں رہی, بہت سی رکاوٹیں ہیں. کس کی طرف سے؟ اطراف سے, ہر طرف سے. ایک رکاوٹ سب سے بڑی جو ہے نا, وہ پھر چودراہٹ کا ذہنیت ہے. چودراہٹ کی وہ ذہنیت کیا ہے کہ اگر ہم آج صلح کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اتنے مروا لیا, تیفی نے بہنوئی مروا لیا, مصعب نے, امیر مصعب نے اور امیر فتح نے بالاج مروا لیا, ٹیپو مروا لیا, اپنے دادا بلا ٹرکاں والے مروا لیے. یہ جو ذہنی چودراہٹ ہے نا, زمینی چودراہٹ ختم ہو گئی, ذہنی چودراہٹ موجود ہے جو ان کو بیٹھنے نہیں دیتی. صلح کی ٹیبل پہ میں نے کہا تھا صلح کا ڈول ڈالا گیا تھا, قریب تھا, صرف تحریر باقی تھی اور صلح ہونے والی تھی. تو یہ ایک اور چودراہٹ آئی, وہ بھی ذہنی چودراہٹ تھی کہ یہ آپ کو صلح کے بہکاوے میں بلا کے مروا دیں گے. اچھا. دشمن داری میں, انتقام کی سیاست میں یہ جو ذہنی چودراہٹ ہے نا, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب تک آپ یہ دیکھ لیں دونوں خاندان باہر ہیں. اچھا, اب تک جو امیر بلاش کے قتل کا کیس ہے, بلاول پر اگر کلوز ہو جاتا ہے, امیر مصعب, امیر فتح کیا مان جائیں گے؟ بٹ صاحب, امیر فتح اور امیر مصعب ان کے راہ میں بھی وہی رکاوٹ ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا. لیکن میری امیر مصعب سے بہت ڈیٹیل گفتگو اس پہ ہوئی, ٹیلی فونیکلی. وہ بیرون ملک ہے, مجھے پتا ہے کہاں ہے, لیکن میں دانستہ نہیں بتا رہا کہ دشمن دار آدمی ہے, مناسب نہیں ہے. یہ کسی میڈیا سے امیر مصعب کی پہلی گفتگو ہے, اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. یہ پہلی بار مجھ سے بہت ڈیٹیل میں گفتگو کی, میرے سارے سوالات کا جواب دیا. کیا کہا؟ اس سے پہلے میں نے تیفی بٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ ان سے میری گفتگو ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ان کا رابطہ منقطع, بٹ صاحب سے بات نہیں ہوئی, لیکن ہم یہ بھی کوشش میں دوبارہ بات ہو جائے ان سے. امیر مصعب سے جو گفتگو ہوئی اس وقت امیر فتح چھوٹا بھائی ان کے ساتھ تھا. وہاں ایک نشست بھی ہو رہی تھی امیر بالاج کے قتل, جاوید بٹ کے قتل, اوور آل دونوں گروپوں کی دشمنی کے حوالے سے وہ سارے لوگ جمع تھے. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یار آپ کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا, آپ کے والد مرحوم, آپ کے دادا پردادا, خاندان کے کتنے ہی افراد طبعی موت نہیں مرے اس دنیا فانی میں, وہ غیر طبعی موت جو ہیں ہلاک ہوئے, جہاں بحق ہوئے. تو یہ باب کیسے بند ہوگا؟ آپ اسے کلوز نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا بلا ٹرک والا, کوئی نیا ٹیپو, کوئی نیا بالاج پھر نشانہ بن جائے اس دشمنی کا. امیر مصعب نے جو جملے بولے میں منوان وہ ڈی کوڈ کر رہا ہوں. کیا کہا؟ پہلی بات تو اس نے کہی کہ انکل, میں یا میرا بھائی یا میرے خاندان کے دوسرے افراد گینگسٹر نہیں ہیں, ہم شریف لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہمارا اس دشمنی سے کوئی تعلق نہیں. اور اگلا جملہ سنیں, اور بھی زیادہ خطرناک, ہمارے بھائی بلاج کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا دشمنی سے. ہم تو امن پسند لوگ ہیں. ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جو, یہ جملہ ان کا, ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جو اس کو ہوا دے رہے ہیں. ایک دوسری بات انہیں کہا امیر مصعب نے کہ میں تو نہیں بڑھانا چاہتا, طول دینا چاہتا اس کو. صلح کیوں نہیں کر رہا؟ صلح نہ کرنے کے پیچھے بھی وہی باتیں ہیں کہ جی مجھے میرے خاندان والے, میرے عزیز و قارب, میرے دوست احباب کیا کہیں گے کہ جنہوں نے یا جن کی وجہ سے میرا بھائی قتل ہوا, میرا باپ شہید ہوا, میرا دادا مارا گیا, پردادا کو قتل کیا گیا. وہ لوگ جو ہیں
وہ ابھی تک باہر پھر رہے ہیں. میں نے کہا آپ پہ الزام تو پھر جاوید بٹ کے قتل کا بھی ہے. اس نے کہا ہم نے عدالت میں پیش ہو کے جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے کئی بار وضاحت کی ہے. ہمارے دوست ہیں, انکل ہیں جن پہ الزام لگایا گیا, ہم پہ فائر کا کہا گیا کہ ہم نے فائر مارا تھا. ہم فائر ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے فائر مارا تھا, شوٹر جو نہر پہ آئے تھے جاوید بٹ کو قتل کرنے, وہ کوئی اور تھے, ہم نہیں تھے. پکڑے گئے وہ. اب میں نے کہا جی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امیر مصب کا یہ جملہ سب سے اہم تھا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, یہ لوگ تیفی بٹ, گوگی بٹ عدالتوں میں جائیں, اپنی بے گناہی ثابت کر دیں. ہمیں عدالتوں پہ اعتماد ہے, پاکستان کی جس بھی عدالت میں چاہیں, پاکستان کی عدالت میں یہ اپنی صفائی دیں. عدالت انہیں بے گناہ قرار دے دے تو یہ بے گناہ, اگر گناہ گار قرار دے تو فیس دی لا قانون کا سامنا کرے. اگر عدالت ان کو جو فیصلہ دے گی ہم اس پہ 100% آمین کہیں گے, اور جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد جو کوئی بندہ کہے گا صلح کر لے, ہم صلح کریں گے. میں نے کہا جی کہ وائس ورسا ہے, اگر وہ یہ کہیں تیفی بٹ وغیرہ اس گروہ کی طرف سے یہ بات آئے کہ آپ جاوید بٹ کے قتل کا حساب دیں, کیونکہ میں نے کہا تھا یہ تو ثابت ہو گیا, جنہوں نے جو پکڑے گئے انہوں نے کہا جی ہمیں تو آپ لوگوں نے بھڑکایا تھا. میں نے کہا آپ لوگوں کے خاندان پہ الزام ہے. اس نے کہا جی کہ ہم عدالتوں میں گئے تھے, اب دوبارہ جانے کو تیار ہیں, ہم اپنی بے گناہی ثابت کریں گے, یہ اپنی ثابت کریں. معاملہ ختم ہونے کی صرف ایک ہی سبیل ہے کہ یہ بھی عدالت میں جا کے اپنے آپ کو انوسنٹ ڈکلیئر کریں, بے گناہ قرار دلوائیں, یا گناہ گار ہوں تو فیس کریں, اور ہم بھی یہ کرنے کو تیار ہیں. میں نے کہا پہل کون کرے گا؟ میں نے کہا امیر مصب سے, میں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ کہ ہو وڈ ڈو دا فرسٹ, کون ہے؟ اس نے کہا جی کہ ہم پہل نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا بھائی پہلے قتل ہوا ہے, تو یہ پہلے حساب دے, اس کا یہ حساب دے دیں, جا کے عدالت میں بیان دے دیں, یہ سرنڈر کر دیں. میں نے کہا جی کہ وہ کیسے آپ سمجھتے ہیں وہ کر دیں گے؟ کہتے ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں. کہتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس آئی تھیں, وی لاگ ہوئے تھے, سوال جواب ہوا تھا, انہوں نے انٹرویو دیے تھے, میڈیا کے انٹرویوز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم عدالتوں میں ثابت کریں گے کہ ہمارا اس قتل سے تعلق نہیں. اس نے کہا جی کہ میں نے کہا جی آپ ایک طرف مدعی ہیں, ایک طرف ملزم ہیں, سیم پوزیشن ان کی بھی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں کو ایٹ پار لایا گیا ہو کسی تیسری طاقت کی قوت کی طرف سے؟ کہتے ہیں ہم گراؤنڈ فیکٹس کی بات کرتے ہیں, ہمارا بھائی مارا گیا, ہمارا والد مارا گیا تھا, ہمارے والد کے بعد ہم نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. تو میں نے کہا انہوں نے بھی 14 سال تک جو ہے 14 سال تک تو وہ بھی کوئی واقعہ نہیں پیش آیا, الزام تراشی ہے نا محض. اس نے کہا اس الزام تراشی کا حل عدالت ہی نکالے گی, آپ عدالت سے بات کر لیں, گفتگو کر لیں, عدالت میں پیش کر دیں اپنے آپ کو, ہم اس پہ آمین کہہ دیں گے, اور ہماری طرف سے صلح کا باب شروع ہو جائے گا, انتقام کی سیاست کا, قتل و غارت کا باب ختم ہو جائے گا. اچھا, اس طرح کے جو کیسز ہیں, دشمن داری کے کیسز, ان میں عدالت تک بات جاتی ہے؟ دیکھیں, عدالت نے واقعات کی روشنی میں شہادتیں قلم بند کرنے کے بعد انصاف کا ترازو تھامنا ہے, یہ عدالت کا کام ہے نا. لیکن عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صلح کرائے. عدالت کا صلح سے کوئی سرکار کار نہیں ہے, کچھ نہیں. صرف اس کا مطلب عدالت کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ میسر شہادتوں, دستاویزات کی روشنی میں مقدمے کا فیصلہ دے دے. لیکن عدالت جرح تو کرتی ہے نا, وکلا براہ راست جرح تو ہوتی ہے. جب آپ کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں تو جج کی کرسی اس بات کی علامت ہے کہ وہ معاملات کی چھان پھٹک کرے گی. اچھا, اس سے پہلے کیا کبھی تیفی بٹ یا گوگی بٹ کسی کیس میں ٹرائل ہوئے ہیں؟ 3-4 مقدمات کا میں نہیں شاہد ہوں. کون کون سے؟ ارشد امین چودھری کا کیس پہلے تفتیش میں پھر عدالت میں. ارشد امین چودھری کے بھائی کا کیس پہلے تفتیش میں پھر عدالت میں. جو 2 کیسز ان کے دونوں کے بھائیوں کے تھے مقتولین کے. اس سے پہلے میاں نواز شریف کا کیس جال سنگھ کالج میں فائرنگ والا, گوگی بٹ تیفی بٹ پیش ہوتے رہے. 3-4 پیشوں پہ میں بھی گیا ساتھ, میں نے دیکھا سارا واقعہ ہوتے ہوئے. اس سے پہلے ٹیپو کے قتل میں تیفی اور گوگی. اچھا, جو مخالفانہ معاملہ ہوتا ہے نا,
اس میں سیکیورٹی سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ پیش ہونے جا رہے ہیں. اب جو حملہ ہوا بلاج اور ان کے باپ والد ٹیپو مرحوم پہ، ایوان عدالت سے وہ نکلے، پیشی کے بعد نکلے تو فائرنگ ہو گئی. عدالت میں جانا، پولیس کے روبرو شامل تفتیش ہونا، ان دشمن داروں کے لیے، مخالفین کے لیے، جن کی مخالفتیں ہیں ان کے لیے نہایت خطرے سے بھرپور ہوتا ہے. اس خطرناک صورتحال کے لیے یا تو سرکاری طور پہ ان کو فراہم کی جائے سیکورٹی کہ دونوں گروپ جو ہیں جب وہ پیش ہوں، یا پھر یقینی صورتحال بنائی جائے کہ وہاں سیکورٹی میز اتنے ٹائٹ ہوں گے کہ کوئی حملہ نہیں کر سکے گا. پھر گھر تک جانے کے لیے ان کو دیکھا راستے میں ٹیپو پہ حملہ ہو گیا تھا. تو یہ الزام اب کسی دیکھیں، اب تو کسی کے گھر کا خدا نہ خواستہ کوئی جانور بھی مرے گا نا تو الزام مخالف پہ لگنا ہے، یہ تو پکی بات ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عدالتوں کو ان کا کام کرنے دیا جائے، تفتیشی جو ہے نا وہ، اور جو اہم شخصیات ہیں، منتخب نمائندے ہیں عوام کے، باقاعدہ چودھری ہیں، شہردار ہیں، بڑے بڑے نامور گروپس ہیں، وہ یہ کوشش کر سکتے ہیں. پولیس والوں نے ویسے آئی جی چوئی سردار صاحب کے واقعات میں نے کتنے آپ کو بتائے تھے اپنے ناظرین کو کہ جی وہ چوئی سردار صاحب کے دور میں یہ صلح کرائی گئی تھی، بڑے بڑے شیخ اصغر اور معراج الدین کی بڑی لاہور میں سب سے بڑی پہلی گینگ وار تو ان کی تھی، آپس میں ان کی صلح ہو گئی تھی. اسی طرح ملتان روڈ کے گروپ، عارف ویلیوں والا، کالو شاہ پوریا، سیالکوٹی گروپ، ان کی صلحیں ہوتی رہیں. خود بلے کے ڈیرے پہ یہ ان کے بالاج کے دادا مرحوم بلا ٹرکاں والا، امیر الدین ٹرکاں والا، امیر الدین کے ڈیرے پہ جو صلح ہوتی تھی، تیفی بٹ گوگی بٹ جو صلحیں کراتے رہے، اور ان کا تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی صلح ارشد امین سے ان کے بھائی کے قتل کے بعد ہوئی تھی. تو یہ صلح ہوتی رہتی ہیں، ہونی چاہیے. یہ جن لوگوں کا یہ کام ہے جو اہم مناصب پہ فائز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صلح کروائیں. لیکن پولیس بھی راہ ہموار کر سکتی ہے. ایک بڑا اچھا اقدام ہوا جس سے میں بڑا خوش ہوا، میں نے تعریف بھی کی تھی اس کی. پولیس کے اعلیٰ افسران نے ایک کام کیا تھا. اعتراض اٹھ رہا تھا ایک گروپ کی طرف سے، تیفی بٹ گروپ کی طرف سے، کہ شکیل بٹ، محمد علی بٹ، یہ لوگ ایسے ہیں جو ہوا دے رہے ہیں معاملات کو. تو انہوں نے سین سے آؤٹ کر دیا دونوں کو. ایک کو کہا صرف تفتیش کی حد تک رہے، چھٹی پہ بھی چلے گئے. وہ دوسرے صاحب جو ہیں شکیل بٹ صاحب، وہ عمرے پہ چلے گئے، جی آئی ٹی بن گئی. تو یہ سی سی پی او کا اچھا اقدام تھا. سی سی پی او نے ان لوگوں کو جو اعتراض تھا ان کو بلا کے اس اعتراض کو دور کر دیا. تاجروں کا گروپ میں نے آپ کو بتایا تھا، تاجروں کا گروپ 2 افسران سے ملا تھا، سی سی پی او لاہور سے اور دوسرا ڈی آئی جی آرگنائز کرائم عمران کشور. پہلے بلال صدیق کے معنی کو ملے، پھر عمران کشور صاحب کو ملے، اور پھر اس میں کچھ حصہ خواجہ اظہر گلشن، خواجہ تعریف گلشن کے بڑے بھائی، تیفی بٹ کے بڑے بھائی، بڑے نامور تاجر رہنما ہیں، ان کی ملاقاتیں عمران کشور سے. یہ ساری باتیں جو تھیں نا، یہ ایک اچھا ایکٹ تھا پولیس افسران کی طرف سے. انہوں نے اعتماد دلایا جاوید بٹ کے قتل کے بعد کہ جی معاملات کو. لیکن ہر ایک کے بعد دوسرا قتل ہوتا رہتا ہے، تو کسی آنے والے نئے قتل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ صلح کا ڈول ڈالا جائے. انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے تمام گروپس کو، اصل میں ہم اعتماد نہیں دلاتے مگر نہ پیش ہو سکتے ہیں. دیکھیں قتل کا ملزم اگر کہتا ہے میں بے گناہ ہوں تو دوسرے معنی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تیار ہوں کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کروں. تو پیش کیوں نہیں ہوتا؟ پیش حالات کی وجہ سے نہیں ہوتا، عدم تحفظ کی وجہ سے نہیں ہوتا، جانبداری کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس وجہ سے پیش نہیں ہوتا. اچھا، میر بلاج کے قتل کا انصاف کیا صلح ہے؟ کسی قتل کا انصاف صلح نہیں ہوتا. صلح نئے قتل کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے. جب گینگ وار ہو رہی ہوتی ہے، قتل پہ قتل ہو رہا ہوتا ہے، تو میں نے آپ سے کہا کہ 4 جانیں گئی ہیں 2024 میں، خدا نہ کرے کہ 2025 میں ایک بھی جائے. تو 2025 کی کسی جان سے بچنے کے لیے، وہ گوانا تو عقل مندی نہیں ہے، جان بچانا عقل مندی ہے، فرض بھی ہے. تو جان بچانے کی غرض سے صلح ضروری ہے. صلح کے ذریعے آپ نئے قتل کا راستہ روکتے ہیں، راہ مسدود کی جاتی ہے، رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ صلح کا ڈول ڈال کے
آپ نئے قتل کی راہ سے بچ جاتے ہیں, نئے قتل سے بچ جاتے ہیں, دشمنداری کے بڑھاوے سے بچ جاتے ہیں. جو اضافہ ہو رہا ہے, 14 سال آخر خاموشی رہی. ٹیپو کے مرڈر کے بعد کہاں ہوا؟ ایئرپورٹ کے پریمیسز میں. واپس آ رہا دبئی سے بندہ اور مارا گیا. تو 14 سال تک کچھ نہیں ہوا, تو 15ویں سال میں بالاج کو نشانہ بن گیا. تو یہ اگر کسی نے سوچا ہوتا, ہم جو غیر سنجیدگی سے ٹھنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا, اس سے بہتر ہے کہ نئے قتلس کی راہ جو ہے اسے بند کر دیا جائے. وہ راستے جب بند ہوں گے تو وہ صلح کے ذریعے ہوں گے, صلح کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ عدالتوں کا سامنا کریں گے یا پھر یہ معاملہ صلح کی طرف جائے گا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.